لیکن اعجاز صاحب یہاں ہم نے ایک خاص چیز نہیں نوٹ کی کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سیکیورٹی کی جگہ ہی خاص طور پر ان کا ٹارگٹ تھی. اب عام لوگ سافٹ ٹارگٹس جن کی طرف اشارہ کیا وہ ان کی تعداد کچھ بڑھنے نہیں لگی. ان کی تعداد بالکل بڑھنے لگی ہے, اور یہیں پہ وہ ہوتا ہے کاؤنٹر انسرجنسی کا جو لٹریچر ہے اس میں آپ بات کرتے ہیں سچویشنل ایررز کی, دوسری سائڈ کی, کہ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں دوسری طرف سے ہو رہی ہیں جن کو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے خلاف. اس میں ہوتا ہی ہے جب دباؤ بڑھتا ہے تو دباؤ بڑھنے کے نتیجے میں ایک آپ جو دہشت گردی کرتے ہیں اس کو آپ اس لٹریچر میں کہتے ہیں ڈس فنکشنل ٹیررزم, کہ یہ وہ ہے کہ جس میں آپ ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا جو رد عمل ہے پاپولیشن میں وہ یہ نہیں ہے کہ خوف و ہراس پھیل جائے, وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر ہم سب کو اکٹھے ہو کے کھڑے ہونا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف سے غلطی ہوئی ہے, اور غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ بھی تاثر وہاں پہ ہے کہ جی چونکہ وہاں پہ ہمارے جو ہیں بچے اور عورتیں ماری گئی ہیں, جو کہ میرے خیال میں جس میں پروپیگنڈا زیادہ ہے حقیقت بہت کم ہے, اس لیے ہم یہ کام کریں گے. اب جو پیریڈ لین کی مسجد میں جو ہوا وہاں پہ کیا تھا, فوجی مسجد تھی, وہاں پہ جو ٹارگٹ تھا اس میں 17 بچے جو ہے وہ شہید ہوئے جی, اور وہ زیادہ تر فوجی افسران کے بچے تھے. تو وہ جو حملہ تھا اس کے مقاصد بالکل واضح ہیں کہ فوج کو ایک سگنل دیا اور ساتھ ہی سافٹ ٹارگٹنگ بھی کی کہ بچوں کو بھی شہید کیا. اسی طرح آپ کو جہاں پہ بھی ٹارگٹ آف اپرچونٹی ملے گا آپ اس پہ حملہ کریں گے. گویا دہشت گردی کے حوالے سے ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ 2009 میں اگر پاکستان نے کوئی اچیومنٹ کی تو وہ نمبر 1 ایک کنسنسس تھا, اور نمبر 2 کہ ہمارے ہاں وہ خوف کی فضا نہیں پیدا ہوئی. وہ خوف کی فضا نہیں پیدا ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بنیادی جو ہے وہ مذاکرات ہم 2008 میں دیکھتے رہے. ہم کمپیریزن میں اگر چلیں 2008 میں مذاکرات کی بات بڑے تواتر سے کہی جاتی رہی, اور بلکہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ یوں کہیے کہ جنبش بھی ہوتی رہی. 2009 میں ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی بات کرنے والے ختم ہو گئے, یعنی انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی, اور ہماری حکومت کی طرف سے بھی سٹانس جو تھا روز بروز سخت ہوتا چلا گیا. کہیں 2009 میں جہاں ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا ہے, کہیں مذاکرات کا دروازہ بند کر کے کہیں غلطی تو نہیں کی؟ دیکھیے مذاکرات جو ہے نا اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ مذاکرات آپ کس سے کریں گے, کس حد تک کریں گے, اور کب تک کرتے چلے جائیں گے. بنیادی نفسیات ہے. آپ اور میں پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, سڑک پہ چلے جائیں آپ, ایک بندہ ہے جو کہ کسی کو بڑھ کے تماچا دے مارتا ہے اور لگاتار تماچے مارتا رہتا ہے, اور وہ دوسرا شخص جو ہے وہ تماچے کھاتا چلا جا رہا ہے اور اس میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو جو شخص تماچے نہیں ہوگی جو شخص تماچے مار رہا ہے اس کو اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مذاکرات تو اسی وقت ہوں گے, بیچ بچاؤ اسی وقت ہوگا جب اگلا بندہ بھی آگے سے 2-3 جڑ دے گا. تو مذاکرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ, وہ کینیڈی کی ایک مشہور جو ہے نا وہ ہے کہ he said کہ you should never fear to negotiate but never negotiate out of fear. جی ہاں, کہ مذاکرات کرنے سے آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے, لیکن ڈر کے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ ڈر کے مذاکرات کریں گے تو پھر دوسری طرف آپ سے مذاکرات نہیں کرے گی. ایگزیکٹلی, یعنی گویا معاملات کو ایسی سطح پر لائیں جہاں پر آپ اپنی مرضی کے نوٹ کے اوپر کس سے مذاکرات کر سکیں. مزید موضوعات ہیں, سیاست, عدلیہ, معیشت, میڈیا, ان سب پر بات کرنی ہے, لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے سیاسیات. سیاست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اعجاز حیدر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بلکہ اعجاز حیدر ہی موجود ہوتے ہیں, میں آج موجود ہوں. اعجاز صاحب, اگر ہم 2009 میں سیاسی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو اہم ترین ڈیولپمنٹ تو شاید یہ نہیں کہی جائے گی کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ یعنی ایک خلیج کی صورت میں بنتا جا رہا ہے. بلکہ میں وہ آپ ریفر کروں گا اسی رپورٹ کی جانب جس میں آپ نے 1 to 10 کے اسکیل پہ صدارت کے حوالے سے نمبرز مانگے ہیں, تو ایک طرف سے جواب 6 آ رہا ہے اور ایک طرف سے 2 آ رہا ہے. نہیں, بالکل درست ہے. یہ بہت اہم جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک منفی رجحان ہے. اس منفی رجحان کی ذمہ دار دونوں پارٹیز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں جیسے کہتا بھی رہا ہوں کہ صدر پاکستان جو ہیں آصف علی زرداری, ان کا یہ فیصلہ کہ انہوں نے صدارت کے منصب پہ فائز ہونا ہے, میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. ان کی ذاتی غلطی بھی تھی, ان کی پارٹی کے لیے بھی, اور پاکستان کی عمومی سیاست
کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ مثبت نہیں ہوئے. جہاں تک تعلق ہے نواز لیگ کا, تو نواز لیگ کے پاس تو یہ ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا لکشری ہے کہ وہ پریشر دباؤ ڈالتے رہیں گے, اور وہ دباؤ کے جو ان کو مواقع ملے ہیں وہ تمام مواقع جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فراہم کیے, کہ وہ ججز کا مسئلہ ہو یا صدر آصف علی زرداری کا یہ فیصلہ کہ انہوں نے صدارت کا الیکشن لڑنا ہے, یا اس بات کا وہ معاملہ کہ جی یہ این آر او کا جو یہ اس کے اوپر ایک یہ دیکھیے کہ اگر آپ تجزیہ کرنا شروع کریں تو بہت سارے ماڈلز آپ استعمال کر سکتے ہیں. سیاسیات میں اس قسم کے ماڈلز استعمال ہوتے ہیں کہ مختلف جو ایکٹرز ہیں ان کی کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. اس میں ایک مفروضہ ہم یہ لے لیتے ہیں کہ جی اگر صدر زرداری نے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ وہ صدارت کا الیکشن نہیں لڑیں گے, لیکن یہ ہے کہ جو 17ویں ترمیم ہے اس کے معاملات جو ہے وہ درست ہو جائیں گے, ججز کی بحالی ہو جائے گی, تو کیا یہ این آر او کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ ٹریڈ آف ہو سکتا تھا؟ کس وقت, وہ کون سا وقت تھا آپ کے خیال میں پچھلے سال میں جب صدر آصف علی زرداری نے یہ تمام امکانات یا بڑے امکانات کھو دیے؟ میرے خیال میں تو انہوں نے جس دن وہ مری میں وہ جو بات کی تھی, اگر ان کا مطمع نظر یہ تھا, اب دلوں کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے, لیکن اگر ان کا خیال یہ تھا کہ اس معاملے کو آگے لے کے نہیں چلنا کسی بھی حوالے سے, اس سے بحث نہیں کرتے ہم, تو میرے خیال میں ان کو وہ معاملہ طے وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر طے کر لیا تھا تو پھر جیسے میں نے کہا کہ اس کے حوالے سے پھر آگے ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بالکل مختلف ہونی چاہیے تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے پن کا, اور بڑے پن سے مراد یہاں پہ میں کوئی اخلاقیات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا بلکہ سیاست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کہ جو اسٹیٹسمین شپ آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر پیچھے رہتے, پارٹی کا انتظام و انصرام ان کے پاس تھا, اس کو وہ بہتر بناتے, کسی ایسے شخص کو جو کہ نیوٹرل ہوتا, جو کہ قابل قبول ہوتا, اس کو صدارت کے منصب پہ فائز کرتے, اور نواز لیگ کے ساتھ معاملات جو بنیادی جن کے اوپر عوام الناس کا جو ہے ایک عمومی اتفاق رائے تھا اس کی بنا پہ معاملہ طے کرتے, تو میرے خیال میں دو چیزیں ہوتی. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف جو ہے اور زرداری صاحب کا اپنا گراف جو ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا, اور دوسری بات یہ ہوتی کہ نواز لیگ کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ یہ پارٹی 5 سال کے لیے آئی ہے, 5 سال کے بعد یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد نواز لیگ حکومت میں آ سکتی ہے. اگر ہم اس سال 2009 میں دیکھیں, 2009 میں ہوا یہ کہ ابتدا سے ہی بات چلنا شروع ہو گئی کہ ججز کی بحالی کے لیے لانگ مارچ ہوگا, اور پھر اس کے لیے ڈیٹس آنا شروع ہوگی, فائنلی ڈیٹ بھی آ گئی اور لانگ مارچ بھی ہو گیا. اس سال کی ابتدا سے لے کے 27 دسمبر 2009 لاڑکانہ میں صدر آصف علی زرداری کی تقریر, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے عرصے کو صدر زرداری کے لیے؟ یہ عرصہ صدر زرداری کے لیے کوئی اتنا جو ہے نا مثبت نہیں رہا. یہ جو آپ نے لاڑکانہ کی تقریر کی بات کی, اس میں لوگوں نے سوال اٹھایا, اور یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ کس کو مخاطب کر رہے تھے, فوج کو, عدلیہ کو, نواز لیگ کو, میڈیا کو, کس کو مخاطب کر رہے تھے وہ؟ یعنی وہ جو طرز تخاطب تھا اس سے ایک چیز تو واضح ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈٹ چکا ہوں, اور تو وہ ڈٹنے کا جو معاملہ ہے اس سے اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ تو یہی ہے نا کہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہے, اور وہ مقابلے کی جو وجوہات ہیں اس کی طرف اگر ہم جائیں تو واپس وہ بات آ جاتی ہے کہ وہ سیاست نے جو رجحان منفی اختیار کیا اس میں پھر ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی, اور اس تناؤ کی کیفیت میں تو پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ نواز لیگ نے اپنے مفادات دیکھنے, اور پھر پیپلز پارٹی نے اپنے مفادات, اور اس کے اندر جہاں پہ سندھ کارڈ کی بھی بات آئی تو سندھ کارڈ کی جو بات ہے وہ بنیادی طور پہ کیا علامت ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے وفاق, ہم جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے, اور اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم پھر اس وفاق کی بنیاد کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائیں گے. اچھا, اسی حوالے سے ایک سوال بڑا ذہن میں پیدا ہوتا ہے, وہ ہے فیوچرسٹک نوٹ کے اوپر کہ چلیے یہ تقریر 27 دسمبر کی ہوگی, 2010 کو کس طرح افیکٹ کرے گی؟ دیکھیے 2010 جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے, یہ تو ہم نے سیریل ٹائم میں کیلنڈرز رکھے ہوئے ہیں, یہ معاملات تو اسی طرح چلتے رہیں گے. امید یہ کی جا سکتی ہے, کچھ لگتا ایسے ہے کہ شاید اب ان میں کوئی تھوڑی سی آہستگی, جو ایک بہت تیزی سے جو ایک ٹکراؤ کی طرف معاملہ جا رہا تھا وہ تھوڑا سا جو ہے رسان کی طرف جو ہے وہ گیا ہے.